استغفر لہم بخشش مانگ ان کے لیے، او یا لا تستغفر لہم تو نہ بخشش مانگ ان کے لیے. منافقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں یا نہ کریں ڈزنٹ میٹر. یہ بات کیوں کہی گئی؟ منافقوں نے کھیل بنا رکھا تھا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹ بولتے اور آپ جب چپ کر جاتے، آپ کی عادت تھی آپ خاموش ہو جاتے تھے، تو پھر کہتے ہمارے لیے استغفار کر دیں. جیسے غزوہ تبوک کے لیے نہیں گئے نا ساتھ، وہ بندہ یاد ہے ہاں جس نے کہا تھا مجھے فتنے میں نہ ڈالے، کیا نام تھا؟ جد بن قیس. تو پھر کیا کہا؟ میرے لیے استغفار کر دو. اب کیا چکر چلاتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی، بس اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. اللہ نے کہا کھیل کھیل کے میرے ساتھ، اے نبی چاہے آپ استغفار کریں نہ کریں ان کو معافی نہیں ملنی. یعنی ان کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار فائدہ دے گی مومنوں کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے نا کہ اللہ ان کو معاف کرتے، ان کو بخش دے. تو جس نے سچے دل کے ساتھ کام کیا مگر اس سے غلطی ہو گئی، اس کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو معافی ہو جائے گی. جیسے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی نا، انہوں نے جا کے اپنے آپ کو باندھ لیا، تو جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا اور اللہ معاف کر دیتے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان سے ہو گیا. ایسوں کے لیے معافی ہے. لیکن اسی وقت جب یہ بنی قریظہ کا سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو وہ تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا تھا چھوڑ کے مت جانا، مقابلہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ کیا تھا. اب اگر عبداللہ بن ابی آگے کہتا میرے لیے استغفار کر دے اور آپ کر دیتے تو معاف ہو جاتا. اس نے تو سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، اس نے فتنہ بڑھانے کا پورا پلان بنایا تھا. ابو لبابہ نے ایسا کیا نہیں، ان سے ہو گیا بائی چانس. لہذا غلطی اور گناہ میں فرق ہوتا ہے. آپ نے کسی کو غصے میں تھپڑ مارا، وہ گرا، اس کا سر پھٹا، وہ مر گیا، یہ غلطی، اس پر آپ کو جرمانہ کیا جائے گا، سزا تھوڑی بہت دی جائے گی. قتل عمد نہیں ہے، قتل عمد کی سزا نہیں ہوگی، آپ کے لیے قانون خود راستہ ڈھونڈے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ نے ایک بندہ ہائر کیا، اس کو پیسے دیے فلانے کو گولی مار دے، اور اس نے اس کو جا کر گولی مار دی، پھر پکڑے گئے آپ، تو کس بات کی رعایت؟ کوئی رعایت ڈیزرو نہیں کرتے. تو یہی فرق ہے مومنین اور منافقین کا. مومن سے غلطی ہو جائے تو اللہ رب کریم کے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے آپ دعا استغفار فرما دیتے تھے، اور آج آپ نہیں ہیں، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہ گویا کہ ہمارے لیے اسی کی ایک قسم کی ریپلیسمنٹ. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کہیں نہ کہیں حساب برابر ہو جائے گا. اللہ مومنوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ان کو پھر یہ چیزیں کام نہیں آنی ہے. لہٰذا اللہ نے ان کے اس ڈھکوسلے کو ہمیشہ کے لیے تبوک کے موقع پر ختم کر دیا. ان اگر تستغفر لہم تم بخشش مانگو ان کے لیے 70 مرتن مرتبہ، فلن ہرگز نہیں یغفر معاف کرے گا اللہ یغفر اللہ معاف کرے گا اللہ لہم ان کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں 70 مرتبہ کہا؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جب ہم کسی کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہ بہت دفعہ کہی ہے تو ہم 100 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں 100 دفعہ کہہ چکے ہیں، حالانکہ دوسری دفعہ بہت مشکل کہہ رہے ہوتے. تو وہ اصرار کے لیے ہوتا ہے، اس سے مانے 100 دفعہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں اس نے مجھے 100 باتیں سنائی، حالانکہ وہ 1-2 باتیں کر کے کمرے میں چلا گیا ہوتا ہے کہنے والا، مگر ہم شدت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں. تو عربی میں 70 کا لفظ اسی طرح محاورے میں بولا جاتا ہے، ادب محاورہ ہے. تو اللہ نے یہی کہا اس بارے میں. جیسے پھر وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں تم 100 مرتبہ بھی کہو گے نا میرا جواب یہی ہوگا، ہے نا. تو اللہ نے بھی یہی کہا کہ آپ 70 مرتبہ بھی کہیں گے نا اللہ ان کو معاف کر دیں تب بھی میں آپ کی یہ دعا قبول نہیں کروں. یہ انہی معنوں میں. ذالک بانہم، یہ بات اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رد کر دی جائے گی ان کے معاملے میں، سفارش آپ کی قبول نہیں کی جائے گی. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، و رسولہ اور رسول کے ساتھ. ان کی یہ سزا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو ایسی باتیں کرتے. جو عبداللہ بن ابی نے کیا، جو دوسروں نے کیا، کر سکتے ایسا. وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر پاتے، پیچھے چاہے بول بال لیں بچے، سامنے ابا کے چپ کر جاتے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کیسے بدتمیزی کر سکتا ہے جب ان کو رسول مانتا ہو؟ آپ پھر دیکھیے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خالی آپ کی غیر موجودگی میں اتنا کہہ دیا تھا کہ واہ اپنے چاچو تایوں کو قتل کریں اور آپ کے چچا کو چھوڑے، میرے سامنے تو عباس آ کے میں تو تلوار کھینچ کے ماروں گا. اور ساری عمر اس بات کے لیے غمزدہ رہے، حالانکہ آپ سے معافی بھی مانگ لی، آپ نے دعائے استغفار بھی کر دی، پھر بھی ان کا حال یہ تھا کہ کہتے تھے جب تک میں مرتا نہیں اللہ کی راہ میں تب تک میرا یہ حساب برابر نہیں ہو سکتا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو حدیبیہ کے موقع پر آپ سے آ کر بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں تو پھر ہم جھک کر صلح کیوں کریں والی جو بات کی تھی، ساری عمر اس کے لیے غمزدہ رہے، ساری عمر، اور اس بات کے لیے رویا کرتے تھے، حالانکہ کوئی نافرمانی نہیں تھی اور آپ کے وسلم نے مائنڈ بھی نہیں کیا تھا، یعنی آپ نے اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کیا تھا. یہ تو ایک ڈسکشن تھی، ساتھی کر سکتے ہیں، اچھی بری بات ہوتی ہے آپس میں. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات صرف دین کی غیرت کی وجہ سے تھی، کوئی پرسنل معاملہ نہیں تھا. پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ ساری عمر اس بات کے لیے غمناک رہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اس کے لیے خوب صدقے کیے، بہت استغفار کی، اب آ کر مجھے امید ہے کہ اللہ اس معاملے کو برابر کر دے. یہ ہے مومنوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی اگر کسی کے سلام کا فوری جواب نہیں دیتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ ہاں بالکل ان پہ مصیبت پڑ جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. تو آپ دیکھیں یہ محبت تھی صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے جو ہے عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے. حالانکہ عبداللہ بن عمر بچوں میں سے تھے، تو بچے بھی اس طرح بیٹھتے تھے کہ ہلتے نہیں تھے، تو بڑوں کی تو بات ہی کیا. اور یہ مذاق اڑاتے تھے، باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے نام رکھتے تھے معاذ اللہ. ایک نام آپ نے پڑھا رائی جو انہوں نے بنا رکھا تھا، دوسرا اذن کانوں کا کچا، معاذ اللہ. ان کے طرح طرح کے نام، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو کیا کہتے، گھر کے پاس سے گزرتے سلام علیک، ہے نا، کتنی بدتمیزی کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہتے تھے، برداشت کرتے تھے. تو اللہ نے کہا وہ رسول کا رسول ہی نہیں مانتے، ایمان ہی نہیں لائے، انکاری ہیں اللہ اور رسول کے. اور جب یہی حقیقت ہے تو پھر ان کے حق میں جب وہ رشتہ ہی قائم نہیں ہوا، امتی اور نبی کا رشتہ ہی نہیں بنا، تو پھر اس رشتے کا فائدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہو وہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہوگا. واللہ اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو. اللہ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ہدایت کا اصول کیا ہے، تقوی، اطاعت. فاسق کون ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرنے والا. فسق کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرنے. تو لہٰذا جو اپنی مرضی کے ساتھ گمراہی کا راستہ اختیار کر لے اسے دین پر چلانا اللہ کا ذمہ نہیں ہے. اللہ کسی کو گردن سے پکڑ کر دین پر نہیں چلاتا. ہاں جو دین پر چلنا چاہتا ہے اللہ اسے استقامت دیتے جاتے ہیں، متقی کا تقوی اللہ بڑھاتے جاتے ہیں، شوق بڑھتا جاتا ہے. اب دیکھیں اگر آپ نماز کی کوالٹی اچھی کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ پھر سنتیں بھی پڑھنے لگتے ہیں. پھر وقت آتا ہے آہستہ آہستہ کہ دل چاہتا ہے اچھا تہجد بھی پڑھوں، پھر تہجد کے بعد دل چاہتا ہے اچھا کوئی اور نفل نماز بھی پڑھوں. پھر آپ دیکھیں کہ افراد کی روٹین بڑی اچھی ہو جاتی ہے. ایک ذکر کرتے ہیں اس کی عادت بن جاتی ہے، خود بخود کوئی اور ذکر ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بھی کرتا ہوں. تو آپ کی پھر اللہ کی طرف لگن بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ نماز ہی کبھی نہیں پڑھتا تو شوق کیسے بڑھے گا؟ اسے تو فرض نماز پڑھنا کیا عید کی نماز پڑھنا بھی مشکل لگے گا، ہے نا ایسے. ہاں جو پڑھے گا اس کا شوق بڑھتا جائے گا، اس کو اللہ کے طرف رغبت بڑھتی جائے گی. لہٰذا حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ فرض ادا کرتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس کا شوق بڑھتا ہے، وہ نفل عبادتیں کرنے لگتا ہے اور نفل عبادتوں کے ذریعے وہ میرے قریب آ جاتا ہے. تو نفل نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نماز اصل میں نماز کی جب محبت بڑھتی ہے نا، آپ دیکھیں جب آپ کو کسی چیز سے پیار ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ایکسٹرا رکھنی شروع کر دیتے ہیں. جیسے عورتوں کو نیچرلی کپڑوں کا شوق ہوتا ہے تو ضرورت کے کپڑوں کے علاوہ گھروں میں ایک ایک دو دو جوڑے ایکسٹرا بھی رکھتی ہیں خرید کر، ہے نا. سیل لگتی ہے تو لے کر آتی ہیں، اچھا چلو اگلی دفعہ پہنیں گے. شوق کی بات ہے. مردوں کو گاڑیوں وغیرہ کا شوق ہوتا ہے تو ایک گاڑی پاس ہوتی ہے تو دوسری تاڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اچھا پیسے جمع کرتے وہ لینی ہے. یا موبائل کا شوق ہوتا ہے تو وہ ایک لیا ہوتا ہے اور دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا، شوق ہے.
اسی طرح اگر اللہ سے رغبت پڑ گئی اور نماز کی محبت ہوگی تو فرض کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نفل کی طاق میں رہتے ہیں. اور جو سنت نفل نماز ہے اس کے علاوہ پھر ویسے ہی نفل پڑھتے ہیں, فارغ وقت ہے چلو میں نفل پڑھ لوں. جب لیول یہ آ جائے نا نماز کی محبت کا, تب سمجھے تقویٰ کی سیڑھی چڑھ کہ میں فارغ ہوں, گھنٹہ فارغ ہوں, کیا کروں؟ اچھا چلو میں نفل نماز پڑھ لوں. جب آپ اس لیول کو پا جائیں گے نا, اس وقت آپ سمجھ لیجئے آپ نے تقویٰ کی رسی صحیح معنوں میں تھام لی, کیونکہ آپ ایکسٹرا وہ جمع کرنے لگے جس سے آپ کو محبت ہے, اور ایکسٹرا وہی جمع کرتے ہیں جو آپ کو واقعی پسند ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب جو بندہ نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے, چھوڑی ہوئی ہے ٹوٹل, تو اس میں بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تو ایٹ لیسٹ ہمیں فسق چھوڑنا پڑے. میں جانتے بوجھتے ہوئے نماز ترک نہ کروں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں, اور فرض نماز نہ پڑھوں, میں سنتیں فرض نماز پڑھوں مگر اسے کوالٹی کا پڑھوں, تو پھر اللہ میری ہدایت بڑھاتے جائیں گے. اور انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا جب میرے اندر محبت کسی نہ کسی درجے کی آ جائے گی نماز. اور اگر میں نے نماز کبھی پڑھی نہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑتی رہی, تو پھر کس طرح ہدایت آئے گی؟ پھر تو نہیں آ سکتی. یہ ایسے ہی ہے. پھر میں عرض کروں گی دوائی کے حوالے سے کہ ایک بندہ پرہیز کم کرتا ہے لیکن دوائی ریگولر کھاتا ہے, تو پھر فائدہ ہونا شروع ہوگا نا. پھر جب دوائی سے آرام آنا شروع ہوگا اور تکلیف دور ہونا شروع ہوگی, تو پھر خود بخود دل چاہے گا کہ جب مجھے اتنی صحت مل رہی ہے تو میں پرہیز کر لوں, میں ٹھیک ہی ہو جاؤں. تو پھر انسان پرہیز کی طرف بھی آ جاتا ہے, اور انشاءاللہ اگر وہ تھوڑی مشقت کر لیتا ہے تو صحت یاب بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک بندے نے دوائی لا کے الماری میں رکھ دی اور کھائی نہیں, اور جب اس کو تکلیف سے افاقہ نہیں ہوا, اور جس نے پوچھا بھی تجھے فرق نہیں پڑ رہا, کیا کروں میں تو دوائی بھی لایا ہوں مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا, تو پھر کیا ہوگا؟ بیماری بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, اور اسی بیماری کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائیں گے. لہٰذا نماز دوائی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. ہر معاملے میں یہی ہے. اگر ہم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ سے بچنا شروع کر دیں گے, ارادی گناہ سے, تو انشاءاللہ پھر ہمیں اللہ نیکی پر استقامت دیتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے گناہوں میں پڑیں گے, اپنی مرضی اور پسند سے گناہ کریں گے, تو پھر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے گی. ہدایت کا بنیادی اصول. ٹھیک ہے جی, آپ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. بالکل بالکل ہے. میں نے کہا فارغ وقت, فارغ وقت مطلب یہ کہ آپ نے سارا کچھ کر لیا, اپنا قرآن کا سبق بھی یاد کر لیا, سب کچھ کر لیا, تو یہ سارے ہی کام نیکی کے. میں نے نماز کو ویسے بطور مثال بیان کیا. جس بھی دیکھیں نیکی کی جس رخ کی بھی آپ کی محبت بڑھ گئی, قرآن کی محبت بڑھ گئی, فارغ وقت قرآن میں دیتے ہیں, تو بالکل وہ بھی تقویٰ ہی ہے. یہ تو اپنی اپنی ہے نا, یعنی محبت. بعض لوگوں کو عبادت کا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر عبادت بڑھا دیتے ہیں. بعض لوگوں کو علم کا شوق ہوتا ہے, وہ لوگ علم بڑھا دیتے ہیں, علم میں زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں. بعض لوگوں کو صدقات کا شوق ہوتا ہے, سخاوت کا شوق ہوتا ہے, وہ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. میں نے نماز کو بطور مثال پیش کیا ہے. تو اگر آپ کی خیر کی محبت بڑھ گئی, اب جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں آپ کی اس کی محبت بڑھ گئی ہے, اور آپ اپنا ایکسٹرا وقت نیکی ہی کو دینے لگے ہیں, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں دے رہے تو پھر نقصان دہ بات ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کریں. باقی نفل عبادت سے زیادہ بہترین بات ہے علم سیکھنا اور سکھانا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بنی اسرائیل کے 2 افراد کے بارے میں. یہود کے پاس بیٹھا کرتے تھے نا انصار, تو ان سے قصے سنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے قصہ سنا ہے 2 افراد کا, بنی اسرائیل میں تھے. ایک جو ہے وہ بہت عبادت گزار تھا, ہر وقت نفل عبادت کرتا رہتا تھا اور نیک تھا. دوسرے صاحب جو تھے وہ فرائض ادا کرتے تھے, عالم آدمی تھے, فرائض ادا کرتے تھے, اور فرائض کے ادائیگی کے بعد دوبارہ پڑھانے لگ جاتے تھے. پھر یعنی نماز کے وقت فرض ادا کرتے تھے, پھر پڑھانے لگ جاتے تھے, اور اس طرح دن بھر وہ پڑھاتے رہتے تھے, مگر نفل عبادت کم کر پاتے تھے. ان میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے فرائض ادا کرتا تھا, پھر پڑھاتا تھا, پھر فرائض ادا کرتا تھا, پھر پڑھاتا تھا. کیونکہ جو عبادت کر رہا ہے نا, عابد ہے, صرف نفل عبادت کر رہا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے, ایک حد تک سیلفش بھی ہے. لیکن جو علم پھیلا رہا ہے وہ صرف خود نہیں بچ رہا, وہ سب کو بچا رہا ہے. اسی لیے انبیاء کے وارث علماء ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باعمل عالم کی فوقیت ایک
عابد پر جو صرف پرسنل عبادت کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسی 14ویں کے رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے. ٹھیک ہے, تو صرف اکیلا نہیں ہم نے چلنا, سب کو لے کر چلنا. تو علم پھیلانے والے قدرتی طور پر ظاہری بات ہے پھر ان کی زندگی سوشل ہو جاتی ہے نا. بڑے پیمانے پر تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی مصروف ہوں گے. مجھے وقت بے وقت جو ہے کافی ایکسٹرا کام دیکھنا پڑتا ہے, تو حالانکہ بہت چھوٹا سا ہمارا سرکل ہے. تو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی سوشل لائف بیزی ہو جاتی ہے, تو دو کاموں میں دقت آتی ہے, ایک نفل عبادات میں اور دوسرا کمائی میں. تو اللہ نے دونوں کے لیے کمپنسیٹ کی. ٹھیک ہے, کمائی کے لیے آپ نے پڑھا نا کہ یعنی علماء پر خرچ کرنا ہم زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں, فی سبیل اللہ میں ایک پورا حصہ ہے. اور دوسری طرف اللہ رب کریم نے علم سیکھنے سکھانے کا اجر ہر چیز سے بڑھا دیا, ہر چیز سے زیادہ بڑھا دیا. لہٰذا امت کا سب سے بہترین طبقہ علماء ہے اور سب سے بدترین طبقہ بھی علماء. علماء حق اچھے و عالم سب سے بڑا طبقہ ہے. تو علماء حق جو ہیں وہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے وارث علماء ہیں. انبیاء پیسہ نہیں چھوڑتے, علم چھوڑتے ہیں. تو جسے اس علم میں سے تھوڑا سا حصہ بھی ملا اسے خیر کثیر ملی. لہٰذا علماء جو ہیں وہ امت کا بہترین حصہ ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے یہ عالم غلط چل پڑے, دنیا کمانے لگے, یعنی غلط طریقے سے, جائز طریقے سے نہیں, غلط طریقے سے دنیا کمانے لگیں, آخرت بیچ کر دنیا کمانے لگیں, تو پھر یہ بدترین ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو علم کے ذریعے دنیا خریدنا چاہتے ہیں. جس علم سے جس راستے پر چل کر آخرت پائی جاتی ہے اس راستے پر چل کر وہ دنیا پانا چاہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے بھی علماء کی یہی برائی اللہ نے بیان کی نا, کہ وہ اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں, آیتوں کو بیچتے ہیں تاکہ دنیا پا سکیں. اگر ایسا کیا تو پھر علماء بدترین لوگ. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا نماز کی بات میں نے بطور مثال بیان کی تھی. باقی یہ ہے کہ جس کی محبت بڑھتی ہے دین کی طرف اس کی نماز کی کوالٹی ضرور بہتر ہو جاتی ہے. نفل اگر ادا نہیں کر سکتے, ذمہ داری ہوتی ہے نا, مختلف مراحل ہوتے ہیں زندگی کے. یہ جو درمیان والا مرحلہ ہوتا ہے یہ زندگی کا سب سے مصروف مرحلہ ہوتا ہے. لہٰذا اس میں بہت دفعہ باوجود شوق اور خواہش کے بھی ہم نفل ادائیگیاں نہیں کر سکتے. پھر ایک وقت آتا ہے جب بچے بھی آ دیتے ہیں, بہویں آ جاتی ہیں, پھر ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ ان کے سر چلا جاتا ہے, تب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. پھر اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, نفل عبادتوں کی طرف بھی رجحان کرنا چاہیے. تو نفل میں بہت کثرت نہ بھی کریں, تو اہم نماز جیسے تہجد کی تو اس کو بے شک آپ یعنی 2 رکعتیں پڑھیں, عادت میں شامل کریں, اس کا اجر اور فائدہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن قرآن پڑھنا, قرآن سمجھنا, اس کو یاد کرنا, یہ علم سیکھنے سکھانے کا حصہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ طالب علم اور عالم کا کیا مقام ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے, نفل عبادت سے زیادہ بڑی عبادت. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو فی الحال تو نہیں, کیونکہ ہم اس میں اتنے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہمیں ابھی زیادہ معلومات نہیں ہیں, اپنے بچوں میں منتقل نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ہم تو نہیں ہوگا کہ ہم جان رہے ہیں, یعنی کہ ہم علم لے رہے ہیں لیکن بچوں میں آگے منتقل نہیں کر رہے. تو یہی دل میں ہے کہ پہلے خود ذرا اچھی طرح اس پہ یعنی استقامت حاصل ہو جائے, کیونکہ بچے اس چیز کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ آپ قرآن پاک جو پڑھ رہی ہیں وہ یعنی صحیح لائن پہ جا رہی ہیں کہ نہیں صحیح لائن پہ جا رہی. دیکھیے پتہ کیا ہے, وقت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کرتے رہیں, بالکل کاٹ کر نہ رکھیں علم کو. یعنی یہ نہ کریں کہ سارا کچھ میں ایک ہی دفعہ بتاؤں گی, چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کرتے رہیں اور باقی بڑی بڑی قدغنیں ابھی نہ لگائیں. تھوڑا وقت گزرنے دیں, آہستہ آہستہ, تدریج کا اصول ہے نا, آہستہ آہستہ, سلولی سلولی, تو آہستہ آہستہ انہیں پہنچاتے جائیں. ابھی تو وہ سننا پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ صحیح جا رہی ہیں, یا آپ تو راستے سے اتر گئی ہیں, آپ یہی کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. ابھی تو بچے جو ہمارے شروع میں یعنی جو میں ملا ہے کہ یعنی کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ ہے کہ آپ ان پہ درود بھیجتی ہیں تو آپ ان کو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ قبر میں ہیں یا نہیں ہے, اس طرح کی جو سوالات ہیں اسی پہ زیادہ وہ یعنی کہ کرتے ہیں. تو ابھی تو فی الحال وہ یہ ہمیں جانے سے ہی منع کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں ادھر, آپ تو لائن سے ادھر جائیں گی, آپ صحیح کی. دیکھیں پتہ کیا ہے, آپ کے
آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب موجود ہے. آپ کے جس بچے نے آپ سے سوال کیا، پہلی بات یہ ہے کہ آغاز میں ویسے عمومی اصول اختلافی ویسے مت چھیڑیں. آغاز میں تو جو ہے نا وہ باتیں کریں جو اعمال وغیرہ سے متعلق ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں یہ باتیں آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہیں. درود پاک بھیجتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے. انہیں کہیں کبھی درود پاک کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹس سو نائس آف یو کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کام کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، سیلیوٹ ٹو یو؟ ہم تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیں. کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم پر بھیجی تھی علیہ السلام. اللہم سلم علی محمد، اللہ جی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجے. کما سلمت علی ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم پر بھیجی. دو باتیں. پہلی بات، درود جب ہم بھیجتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے، برکت بھیجے، عنایت فرمائے. تو یہ دعائیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتے ہیں. تو پھر کیا ہمارے ماں باپ بھی زندہ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ڈائریکٹلی مخاطب تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو اللہ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسے ابراہیم پر آپ نے برکت بھیجی، یعنی جیسے ابراہیم نے زندگی میں کام کیا اور آپ نے ان پر برکتیں بھیجی، ان کے وفات کے بعد درجے بلند کیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی آپ کی راہ میں دے دی. اب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو آپ ان کے بھی درجات بلند کریں. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کمپیئر کرتے ہیں نا ابراہیم سے، خود آپ نے ہمیں یہ بات بتائی، سکھائی، تو کمپیئر تو انہی دو ذاتوں کو کیا جاتا ہے جو یکساں ہوں. ابراہیم بھی انسان تھے، وفات پا گئے علیہ السلام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، وفات پا گئے. اللہ رب کریم ان کے درجات بے حد بڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں نبی تھے، دونوں مرد تھے، دونوں اللہ کی راہ میں کام کرتے تھے، دونوں انسان تھے، تبھی تو کمپیریزن ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے تو پھر ابراہیم کو بھی زندہ مانے. ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے تو مجھے ایک بات بتائیں، پھر ہندو کہتے ہیں کہ جی رام بھی زندہ ہے، کرشن بھی زندہ ہے، سب زندہ ہیں، تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ پھر عیسائی کہتے ہیں اچھا چلیں رام کرشن کو چھوڑیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا وہ نبی تھے یا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، لہٰذا عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہر وقت ہماری مدد کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ہمارے معاملات سنبھالتے ہیں. وہی کہتے ہیں جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں. تو پھر کیوں کہتے ہو کہ عیسائی مشرک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے، ابھی پرسوں ترسوں ہی پڑھا کہ عیسائی مشرک ہیں، یہودی مشرک ہیں. کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی تو وہی کہتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں. تو پھر عقیدہ تو سیم ہو گیا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ آل عمران بھی پورا اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو بھی وہ ہمارے کسی معاملے میں مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے نا، دنیا میں نہیں ہے، اور وہ ہمارے کسی حال پر حاضر ناظر نہیں ہے، ہمارے کسی معاملے میں مدد نہیں کر سکتے. وہ اپنا کام مکمل کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی پوری کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے اور اپنی حدود کے اندر انسان کی جتنی حد ہوتی ہے اپنا کام پورا کریں گے جو ان کے ذمے ہے. دجال کو مارنا ذمے ہے نا، اس کو ماریں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے کہ مر جائیں گے، چلے جائیں گے. ابھی وہ فزیکلی زندہ ہیں مگر دنیا میں تو نہیں. ٹھیک. اور اپنے زندہ نبی کو بھی جب وہ حاضر و ناظر اور اپنے مددگار مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مشرک ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں پھر ہم یہ مانیں تو پھر ہم مشرک نہیں ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ درود پاک کے اندر ہی اس بات کی بات موجود ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہوتے، خود جان رہے ہوتے، تو پھر ہم ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے، لیکن ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ بہت بچگانہ باتیں. جب اس قسم کے سوال بچے کیا کریں آپ مجھے بتا دیا کریں، ان کے آنسر میں آپ کو سینڈ کر دیا کروں، کہ کئیوں کے آنسر تو آلریڈی جا چکے ہیں، یعنی ری سینڈ کر دوں گی، اور جو نئے سوال ہوں گے ان کے بھی دے دوں گی. ان کو دلیل ضرور دیں، ان کو دلیل ضرور دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے کہ براہ راست بے شک بات نہ چھڑیں، لیکن جب بات چھڑ جائے، جب بات ہو تو استقامت کے ساتھ بات کریں. کسی بات کا علم نہ ہو تو پریشان مت ہونے کہ میں نے تو بھی سیکھنا شروع کیا، مجھے پتا نہیں ہے. میں آپ کو اس بات کا جواب پوچھ کر بتاؤں گی. اور ضرور سینڈ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغوا انی ولو آیا، اگر تم میری طرف سے ایک آیت سیکھتے ہو اسے بھی آگے پہنچاؤ. اس پر جو ہے محدثین وہ اس حدیث کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ
کاملیت کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کو پہنچانا فرض ہے، خاص طور پر بچوں کو، وہ ہماری اولاد ہے۔ اب فرض کریں کہ ہمیں سیکھتے ہوئے اتنا وقت لگ گیا، ہم اتنے سلو لرنر رہے کہ ہم مر گئے، ہاں آخر عمر میں تو سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو پھر ہمارے بچے کیسے سیکھیں گے؟ لہٰذا بچوں کو بات پہنچائیں، اور بچوں کے سوالوں سے مت ڈریں۔ اگر وہ سوال کرتے ہیں ناراض بھی مت ہو، کبھی ڈانٹے مت ان کو، انہیں کہیں ہاں میں نے آپ کا سوال سنا، جواب دے سکتے ہیں دیں، اگر نہیں دے سکتے، یعنی سوال ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں نہیں دے سکتا، تو انہیں کہیں کہ اس سوال کا جواب میں دے نہیں سکتی، میں آپ کو یہ سوال کا جواب پوچھ کر لا دوں گی، میں آپ کو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دوں گی، ریکارڈنگ سنوا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے ذہن کلیئر ہوں۔ اور بچوں میں حق قبول کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جوان ہوتے ہیں نا چیلنج لے سکتے ہیں، بوڑھے اگر پتہ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ساری زندگی تو گزر گئی ہن نہ کے، ہے نا، جیسے دیکھیں کسی کا شوہر شرابی بھی ہو نا، تو جوانی میں فیصلہ لے لیا تو لے لیا، بوڑھے ہو گئے پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بچے بھی کہیں کہ امی چھوڑو ابا سے طلاق لے لو، تو کہتے ہیں لے پوری زندگی گزار کے ہونا سمرے طلاق لے لو، بڑھاپے میں وہ ہمت نہیں رہتی۔ لہٰذا سب سے پہلے ہدایت نوجوان قبول کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نکال کر بڑے بڑے جو ہیں، جو آغاز میں مسلمان ہوئے، سب کے سب یوتھ تھے، سب یوتھ تھی، 30 سال سے کم، 17 سال سے زیادہ، سب یوتھ تھے، سب یوتھ ہے، انڈر 19 تھے، اور آپ دیکھیں انڈر 19 نہیں بھی تھے تو 30 تک تھے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سینئر تھے بس، باقی کوئی بھی بڑا نامور بندہ یعنی یوتھ سے باہر نہیں ہوا۔ 40 سے کم تھے، جو 40 سے کم ہے وہ یوتھ میں ہی ہے، لہٰذا 40 سے کم تھے اور 17-18 سے زائد تھے۔ تو نوجوان ہمیشہ تبدیلی قبول کرتے ہیں، وہ رسک لے لیتے ہیں، اور ان میں سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کے سوالوں کو ویلکم کریں، سوالوں سے مت گھبرائیں، سوال لے کر آئیں، میں ان کی آپ کو جواب ضرور دوں گی، آپ وہ جواب ان کو سنوائیں اور ان کو کراس کوسچننگ کرنے دیں، کوسچن کریں گے تو راستہ پائیں گے، تبھی تو فرق آئے گا، ہمارا ان کا فرق یہی ہے، وہ سیکھ لیں گے جان لیں گے تو پھر وہ اعتماد سے کھڑے ہو کر جواب دیں۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے، اور بہت بڑا مارکا ہوا یہ، یعنی مارکا بامانے کے کام کے حوالے سے۔ میری اسٹوڈنٹ ہیں مسکین پورہ میں، ان کے شوہر بڑی اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے، وہ خود بھی جو ہے گنگ محل کالج جو ہے گورنمنٹ کا اسپیشل بچوں کا، اس کی پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئی ہیں، میاں بھی ان کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، گورنمنٹ جاب میں تھے، تو خاتون جو ہیں وہ اہل حدیث فیملی سے تھی، تو جو ان کے میاں ہیں وہ سنی فیملی سے تھے، تو وہی جو اختلافات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پڑھے لکھے لوگ تھے، اختلاف کبھی حد سے شائستگی سے نہیں گزرے، لیکن وہ مذاق وغیرہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد میاں بیوی عمرہ کرنے گئے، اچھا اس عرصے میں انہوں نے میرے پاس پڑھنا شروع کر دیا تو ذرا اور کلیئر ہو گئی، تو وہ پہلے ریٹائرڈ ہو گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے گھر میں کوئی ایک دو باتیں ہوئی تو ان کے میاں جو ہے نا، یعنی کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ذرا، تو بات مجھ تک پہنچی، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ اس طرح میں اپنے میاں کو کیا کہوں۔ میں نے کہا ان کو کہیں کہ آپ بجائے اس طرح پریشان ہونے کے اور ناراض ہونے کے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے تمہاری استاد کے، وہ عالم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہم دونوں کو چھوڑیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، انجینئر ہیں، ساری زندگی بہترین کام کیا، تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن خود پڑھیں۔ خیر وہ بات دبدبا گئی، ان کی جو ہے نا جاب ختم ہو رہی تھی، ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا، بہت سارے کام تھے، پھر ریٹائرڈ ہو گئے 3-4 ماہ بعد، تو عمرے پر گئے بطور شکر گزاری میاں بیوی دونوں، تو وہاں سے ترجمہ لے کر آئے، وہاں انگلش اردو ترجمہ دیتی ہے نا وہ، تو انگلش ترجمہ اپنے لیے لے کر آئے، ساری عمر آپ کو پتا ہے وہ انگلش ہی پڑھتے پڑھاتے رہے، پھر انہوں نے انگلش میں ترجمہ شروع کیا، تو ان کے جو ہے نا کوسچنس بھی مجھے آتے رہے، میں نے خود بھی انہیں کچھ چیزیں بھیجی، آپ لوگوں کو بھی میں نے ایک نوٹس دیے تھے متعلقہ آیات کی نمبرز وغیرہ، وہ میں نے بھیجے، تو وہ فارغ انہوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی تھی، فارغ ہو گئے تھے، تو وہ سارا اپنا ٹائم جو ہے نا وہ بیٹھ کر پڑھتے رہتے تھے، 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ تو اب پہلے تو کے ذہن کلیئر ہونا شروع ہوا، ایک کسی بات پر بات آنے لگی کہ ہاں اے غلط صحیح ہے، کیونکہ وہی باتیں وہی ہیں جو آپ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، چراغ پا ہو جاتے تھے، ہم بزرگان دین سے مدد نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ سے مدد مانگنا غلط ہے، غیر اللہ کے نام پر نیاز دینا منع ہے۔ اب یہی باتیں مین باتیں یہی تھی، وہی کہ شبرادہ ختم نہیں دعان دی، یہ نہیں کر دی، وہی باتیں تھی، کوئی ڈفرینٹ بات نہیں تھی۔ اب ایک کچھ کر کے انہوں نے خود ہی باتیں ڈراپ کرنی شروع کی نا، مزاروں پہ خود ہی جانا چھوڑا، خود ہی سب کچھ، جیسے قرآن پڑھتے کہ قرآن کھلا پڑا۔ تو 2 سال کا عرصہ گزرا ہے اس مشقت میں، انہوں نے بہت محنت کی، اور رفتہ رفتہ دوستوں کو بھی کہنے لگے، اب انہوں نے فل ٹائم اپنے دوستوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دی۔ مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جو بندہ جد و جہد سے پاتا ہے نا، اس کی سوچ بہت واضح ہوتی ہے،
ویلیو بھی بڑی اچھی تھی. ہاں, اور انہوں نے اب خود اپنے دوست, کیونکہ ظاہر گورنمنٹ آفیسر رہے ہیں تو سارے دوست جو کچھ ریٹائرڈ ہو گئے کچھ نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے, ان کا جو کلب شلب ہے وہاں جاتے ہیں کرتے ہیں. تو اب انہوں نے اپنی روٹین بنا لی ہے, وہ روزانہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں قرآن, اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سرکل میں بات کر رہے ہیں. اور یعنی کہ ان کی بیوی بتا رہی تھی, کیوں کہنے لگے کہ بھئی اتنا عرصہ جو میں غلط کام کرتا رہا ہوں, غلط بمانے یہی, تو وہ کہنے لگے اس کا اب بدلہ یہ ہے کہ میں جب تک اب زندہ ہوں تو میں لوگوں کو پہنچاتا رہوں گا کہ ہم غلط تھے اور قرآن کے مطابق ہمارے یہ کام غلط ہے. اور وہ اللہ کا بندہ ٹوٹل اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے. انہیں میں نے ہی یہ یعنی کہ انہوں نے یہ بات پوچھوائی اپنی بیوی کے ذریعے, تو پھر میں نے انہیں میسج بھی بنا کر سینڈ کیا تھا کہ آپ کسی کی تشریح نہ کریں. انہوں نے یہی بات کی نا جو کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے, مجھے کیا پتا وغیرہ. تو میں نے کہا آپ کچھ نہ پڑھیں, آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیں, اور قرآن کے ایک حصے میں جو بات آپ کو مشکل لگے یا سمجھنا ہے اس کو لکھ لیں, آگے قرآن ہی میں اس کی وضاحت آئے گی. انہوں نے یہی کیا, اور اب ماشاءاللہ وہ خود لوگوں کو بتانے پر پورا زور لگا رہے ہیں کہ میری اس غلطی کا کہ میں زندگی میں یہ شرکیہ افعال کرتا رہا ہوں, ایک ہی بدلہ ہے کہ میں اب لوگوں کو بتاؤں کہ ہم لوگ غلط کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا قرآن سے ایسے چینج آتا ہے. صرف بات یہ ہے سوالوں سے نہ گھبرائیں, ان کے سوالوں کو قبول کریں. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا السلام علیکم یا اہل النبوت جاتے ہیں, یا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمر پہ جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے اسلام پیش کرتے ہیں. اگر وہ اپنے قبر میں زندہ نہیں ہے تو پھر ان کو سلام نہیں دیتے ہیں. کبھی آپ کو یہ بتایا کسی حدیث نے کہ آگے سے قبر والے جو ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کبھی بتایا؟ یہ صرف ایک طریقہ ہے. قبر پر حاضری بھی ہماری گریٹنگ وہی رہے گی جو ہماری زندوں کے ساتھ گریٹنگ ہے. کسی بھی حدیث میں کبھی بھی کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پلٹ کر تمہارے سلام کا جواب ملتا ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ میں ہی تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں. ہاں, جو نیک افراد ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان تک ہمارے سلام فرشتے ضرور پہنچاتے ہیں, لیکن کوئی براہ راست سلسلہ نہیں. یہ صرف ادب کی بات ہے. کیسے جائیں پھر؟ ڈھول بجاتے ہوئے یا پٹتے ہوئے, یعنی کہ کس طرح جائیں؟ ہر جگہ جانے کا کچھ ادب کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. اب دیکھیں ہندو کیسے جاتے ہیں قبروں وغیرہ پر, ڈھول بجاتے ہوئے, چادریں چڑھاتے ہیں, یہ سب انہی کا طریقہ ہے. پھولوں کی مالائیں چڑھاتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. عیسائی کیسے جاتے ہیں؟ وہ اپنے وہ رائمز پڑھتے ہیں جو ان کی ہوتی ہیں, اور کینڈلز جلاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, اور کھڑے ہو کر سوگوار دھنے بجاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہودی کیسے جاتے ہیں؟ وہ بھی یہ دمالوں والے سلسلے ہیں ان کے, یہ سب انہی کا ڈالا ہوا گند ہے. پھر ہم کیا کریں اس میں؟ وہی جو ہمارا قبر پرست طبقہ کرتا ہے کہ چادر پکڑی, چادر میں پیسے پھینکی جا رہے ہیں, ناچے جا رہے ہیں, بے وقوفوں کی طرح ڈھول بجائے جا رہے ہیں. اب گئے اور پھر جا کر وہاں اور ناچے اور ناچے اور ناچے, جب ناچ ناچ کر تھک گئے تو گھر آ گئے. یہ کریں نہیں, پھر کیا کریں؟ کچھ تو کرنا ہے, ظاہر ہے جائیں گے تو کچھ تو کریں گے. ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں. کہاں سے آغاز ہوئی؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اہل قبور تم پر سلامتی ہو. اس میں گفتگو کہاں سے آئی؟ یہ تو دعا ہے. اس کے بعد ان کے لیے مزید دعا کرو, جو چاہے کرو, دعا کرو, اٹھو اور گھر آ جاؤ. بس ان میں سے جو نیک افراد ہیں ان تک ہماری طرف سے یہ میسج ضرور جائے گا کہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا فلانے کی. بس والدین کو جائے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا, اور لوگوں کو جو بھی ہمارے نیک افراد ہیں جیسے ابو بکر ہیں, عمر ہیں, وہاں ہیں, ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کی بھی قبر پر ہم گئے اور ہم نے کھڑے ہو کر سلام کیا, ہم قبرستان میں ویسے گئے ہم نے سلام کیا, تو قبرستان میں نیک افراد بھی تو ہیں, تو جو نیک ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے سلامتی کا تحفہ ہے. بس دیٹس آل. کہیں سے بھی مردوں کے سننے کا جواز نہیں ملتا. اس کے برعکس قرآن میں کتنی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں مردے نہیں سنتے. بار بار کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مردوں کو سنانا چاہتے ہیں جو سن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ بہت یہ پرانی بات ہے, یعنی شروع سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر مردے سنتے نہیں تو قبر میں جا قبرستان میں جا کر سلام کیوں کرتے ہیں؟ بھئی یہ سوال تو تب اٹھتا جب پلٹ کر جواب آتا اور اب بھاگ آتے واپس. یعنی اگر آپ کا جا کے کہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اور آگے سے آپ کو ایک قبر سے جواب آئے وعلیکم السلام, تو آپ کیا کریں گے؟ سر پر دوڑ لگا دیں گے گھر واپس, یہاں کون بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا, اور یہ دعا ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ نہیں آپ نے کبھی کہا کہ پلٹ کر جواب بھی ملنا.
سب جھوٹی باتیں بنا رکھی. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کچھ کہہ رہی تھی حفصہ. رات کے مہمان ہوئے تو بچہ ماشاء اللہ انجینئر ہے، تو وہ نا بات سے بات نکلی کہ ہاں جی آپ جا رہے ہو تو یہ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نوری ہیں کہ میں نے کہا ہاں جی آپ کی نظریے میں کیا ہے جی وہ نوری ہے. میں تو وہ کیسے کہتے کہ ان کے بعد تو یہ جو دنیا کا نظام اسی طرح چلنا ہے، وہ نوری تھے، وہ فنا نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے ایسے. تو میں نے کہیں ثبوت کیا ماشاء اللہ محمد امانی اسی وقت سورۃ کہف کی آخری آیت بتائی، دیکھنا سارا دیکھتا رہا. آل عمران کی آیت بھی رکھتے ہیں نا، سورہ آل عمران آل عمران کی آیت جو ہے نا آپ نے جو 144ویں آیت جس میں اللہ رب کریم نے آپ سوال کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یا قتل کر دیے گئے یا شہید ہو گئے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مینٹلی پریپیئر کر دیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جب ایسی بحث ہو نا تو ضرور سامنے رکھیں. اچھا تو پھر عماد نے وہ نکال کے دکھائی کہ بھائی یہ دیکھیں اس کا یہ ترجمہ. نہیں یہ پھر تو آنٹی سے پڑھ رہی ہیں نا ان کے نظر میں تو بیٹے میں کیا پڑھ رہی ہوں، میں کوئی انوکھی آپ نہیں، آپ کے پاس ایک ہی قرآن یعنی ترجمہ ایک ہی ہے. نہیں یہ اس میں اسلام اس کا یہ ہے کہ گھر میں نا 4-5 ترجمے رکھیں. جیسے احمد رضا خان صاحب کا ضرور رکھیں کیونکہ یہ اس کو بڑا ویلیو کرتے ہیں نا. اور یہ جو ہے طاہر القادری صاحب کا رکھیں. اس طرح کے 1-2 لوگوں کا رکھیں اور ان کو اس میں خود پہلے ترجمے چیک کریں. یہی طرح ترجمے کتنا بدلیں گے، کتنا دوڑیں گے. ٹھیک ہے ہاں، تو اب ان کے سامنے ترجمہ رکھیں اور ان کو کہیں یہ دیکھو یہ تو میں جو ترجمہ پڑھتی ہوں وہ وہابیوں کا ترجمہ ہے نا، یہ تو احمد رضا خان کا ترجمہ، یہ تو طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے جو عید میلاد النبی کی نماز با جماعت جا کر پڑھاتے ہیں، تو یہ ان کا ترجمہ ہے. لہٰذا اب بتاؤ اب اس ترجمے کو کہاں لے کر جاؤ. کیا ترجمے میں 19-20 تفسیر میں فرق ہوتا ہے؟ 19-20 پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کہ جیسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. ترجمہ یہ ہے تو وہ کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے. اچھا پردہ فرمانا بھی تو مرنا ہی ہے نا، یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے. پردہ فرمانے کا لفظ بھی تو وہی ہے اور پھر اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں. اتنی سمجھ ان کو بھی آ جاتی تو لہٰذا پھر بات کلیئر ہو جاتی. میں نے کہا بیٹے اگر آپ کو پھر میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بتایا، اس میں 360 میں بتایا بچہ کنفیوژن نہیں ہو گیا. اچھا آنٹی میں نا آپ کو جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا وہ میں ہاں جی بیٹے مجھے ابھی چاہیے. بہت اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ابھی تک رات کا ماشاء اللہ بچے شاید کنفیوز نہیں ضرور پوچھیں. پتہ ہے کیوں چھوڑے مت، ایک دفعہ اس کے دماغ پر چوٹ لگے گی نا کہ یہ بات میں نے غلط سمجھی ہے، پھر تجسس کرے گا اور بھی ڈھونڈے گا. لہٰذا اس کو کہیں بیٹا جس ترجمے سے آپ نے پڑھا ہے اس سے مجھے دو، اور پھر اس کو یہ بھی کہیں کہ بیٹے میں آپ کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ تک جھوٹی بات پہنچائی جاتی. لہٰذا آپ خود غور و فکر کرو. آپ تو پڑھے لکھے بچے ہو، انجینئر بچے ہو، کیونکہ بچے اس چیز سے گھبراتے ہیں، ڈیفینیٹلی گھبراتے ہیں کہ میری بات غلط ثابت ہو رہی ہے تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے غلط بات بیان کی. ہر بندہ ڈرتا ہے اس بات سے. تو انہیں یہ کہیں کہ بیٹے میں آپ کو جھوٹا نہیں ثابت کرنا چاہتی، آپ کو غلط نہیں ثابت کرنا چاہتی، آپ تو میرا بچہ ہو. بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. لہٰذا بی کیئرفل، اپنی سب سے قیمتی چیز کی متاع کی ایمان کی حفاظت میں کیئرفل ہو جائیں. کسی پر اندھا اعتماد مت کریں. بس کہنے لگا جی اب نبی نے حضرت آخری کیا کہا انہوں نے کہ میں تمہارے بعد کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا جی قرآن اور نبی نے سننا. آپ کو کس نے کہا نبی کریم نے سننا؟ صحابہ کرام، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، آپ ان کو کچھ نہیں جانتی؟ میں کہ میرے لیے تو بہت محترم ہے، پر یہ کہاں لکھا ہوا کہ میری سنت؟ میں نے کہا اچھا. انہیں کہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے حضرت فاطمہ حضرت علی، یہ کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا جو دوسرے صحابہ ان کے ساتھ ہے، اس کا مطلب آپ ان کے جو حدیث کو نہیں مانتے. بات سے تو بچے کو یہی لگ رہا ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حدیث کے ہونی چاہیے، ان کے بعد ان کو فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت حسین کو آپ نہیں مانتے. الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں، پر آپ کس طرح کہہ رہی ہیں کہ ان کی حدیث میرے پاس یہ چھوڑ کے جانا ہے، میں گیا ہوں یہ جو اس کو پکڑ کے رکھا ہے وہی کامیاب ہو. میں اس وقت تھوڑی سی میں کہ میں اب بچے کو کس طرح یہ نہیں بالکل وضاحت سے نہیں بتائیں کہ فالو جو ہے نا محبت تو سبھی کے ساتھ کی جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، سب سے کی جائے گی محبت.
ان سے ہم محبت کا رشتہ رکھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا دعا کی؟ آپ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر. یہ کبھی نہیں کہا کہ جو ان کو فالو کرے تو اس کو بخش دے. پیار ہے، پیار تو کریں گے، اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کریں گے، اپنے شوہروں سے بڑھ کر پیار کریں گے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر پیار کریں گے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے فالو کرنے کی، تو وہ تو آپ خود بھی کسی کے فالو کرنے کا ہمیں حکم نہیں دے سکتے. وہ تو اللہ کریم نے کہا، اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا اور تم سے پیار بھی کرے گا. تو پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ٹھیک ہے، باقی سب صحابہ کو یہ ایک حق حاصل ہے کہ اگر کسی معاملے میں دین کے صحابہ کی رائے ایک ہو جائے تو ان صحابہ کی رائے کو ہم، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہمیں قرآن یا سنت سے کوئی حکم نہیں ملا، کوئی نیا معاملہ سامنے آیا اور اس میں ہمیں حکم نہیں ملا، چھوٹے معاملات ایسے ہیں نا، تو اس کے بارے میں صحابہ جس رائے پر اکٹھے ہو جائیں گے وہ رائے ہمارے لیے قانون کا درجہ اختیار کر لے گی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین امت کا سب سے بہترین حصہ تھے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی فعل کی دلیل ہمیں صحابہ سے مل جائے کہ وہ کام سب صحابہ کرتے تھے تو پھر ہم اسے دین کا حصہ مانیں گے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ دین کے نام پر کوئی ایسا کام کریں سارے کے سارے جو کہ غلط ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ بھول جائیں کچھ، مگر صحابہ کی اکثریت تو نہیں کر سکتی. لہٰذا اگر کوئی ایسا فعل ہے جس کا ہمیں صحابہ سے ثبوت ملتا ہے، ثبوت پکا ملتا ہے، تو اس فعل کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم اسے جائز مان سکتے ہیں، کوئی ایسا کام. لیکن ایسا ہے کوئی خاص کام نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام جس میں کوئی بحث ہو، یعنی جیسے یہی ہے کہ بھئی ہمیں کل چیلم کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرتے تھے کہ نہیں. چلو اگر حدیث میں نہیں آیا تو صحابہ کے فعل سے ثابت ہو جائے، صحابہ کے فعل سے بھی ثابت نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں. اس طرح ہم جج کر سکتے. لیکن کسی ایک صحابی کو ہدایت کے لیے چھوڑ کر جانا یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان نے مرنا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے سوا کسی کو وحی کے ذریعے ہدایت نہیں ملتی، اور نبی کے علاوہ کوئی بندہ ہمارے لیے پیروی کے لیے لازم قرار نہیں دیا جاتا، کیونکہ نبی کے سوا کسی کو الہامی اللہ کی طرف سے گائیڈنس، رہنمائی نہیں ملتی. جب وہ رہنمائی نہیں ملتی تو غلطی کا امکان بہرحال رہتا ہے. لہٰذا اطاعت انسانوں میں اللہ کے علاوہ صرف رسول کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے رسول اسی لیے اتارے ہیں کہ رسولوں کی پیروی کی جائے. ٹھیک ہے، وہ بچ گئی کہ وہی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نہیں ہوا. جو اولیاء آپ یقین کریں بچے تو مجھے تو کل خیالات نہیں، اس کا بہت آسان حل ہے، بہت آسان حل ہے اور بہت مشکل بھی، کہ اس بچے کو یعنی اس سارے چیز کو کلیئر کرنے کا حل یہ ہے جو کہ بہت آسان ہے، قرآن پڑھا جائے. مشکل یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنے پر آمادہ کیا جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ بات جو ہے قرآن سے کسی طرح پروو نہیں کی جا سکتی، کتنا بھی اس کو گھمایا پھرایا جائے کہ وہی کا سلسلہ آپ کے بعد جاری ہے. لہٰذا اس کو کہیں کہ جس کا ترجمہ آپ کو پسند ہے، جس پر آپ کو اعتبار ہے، 2-3 ترجمے رکھ لیں. ٹھیک ہے، ویریفائی کریں انہیں ایک دوسرے کے ذریعے، اور آپ بیٹھ کر جو ہے قرآن کو پڑھیں. قرآن کو پڑھیں، آپ کے سوالوں کا جواب اس میں ہے. ہاں، آغاز میں وہ سوالات کرے گا، سوالات کرے تو آپ ضرور مجھے دیں، میں آپ کو ان کے جوابات دوں گی. اور صحیح انٹرنیشنل کے ترجمے پر اگر وہ آ جائے تو بہت اچھا ہے. یعنی کہ اس سے ذرا جھگڑا چک جاتا ہے نا، کیونکہ وہ پوری دنیا کے عالموں نے بیٹھ کر کیا ہے. 500 علماء جو ہیں اس پوری کمیٹی کے رکن ہیں جو سب بیٹھ کر کرتے ہیں، اور وہ پوری دنیا سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سب مذاہب کے علماء ہیں، یعنی سنی وغیرہ، کوئی اس کی وہ بحث نہیں ہے. لہٰذا اتنے افراد کسی غلط بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی 500 بندے بیٹھیں اور سیٹ بائی سیٹ اس کو چیک کریں تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی اس میں غلط ہے. ٹھیک، تو صحیح انٹرنیشنل جو ہے اس وقت سب سے اتھینٹک ترجمہ ہے، اور اس میں یہ بحث بھی خارج ہو جاتی ہے کہ جی سنی نے کیا وہابی نے، کیونکہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، کہاں پوری جماعت کام کر رہی ہے، اور پھر اس میں ہر سیکٹ کے لوگ لازمن لیے گئے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے. تو پھر وہ صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ استعمال کر لیں اگر ان کا دل مانے، ورنہ وہ جس کا چاہتے ہیں نا ان کو اس کا رکھو، ساتھ 2-3 ترجمے اور رکھو، 3-4 ترجمے رکھو نا، اور ان سارے ترجموں کو آپس میں میچ کر کے دیکھو. اور جس لفظ پر زیادہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ بھئی اس کی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، اس کی روٹ نکالو، ڈکشنری میں جاؤ، ڈکشنری کھول کے سامنے رکھ کر چیک کرو.
اگر تم ڈکشنری کو بھی نہیں مانتے پھر تو ہدایت کا رستہ ہی کوئی نہیں نا پھر. جی صحیح انٹرنیشنل, ہاں جی وہی ہے تقریباً وہی ہے. میں نے ایک بات پوچھی تھی, میری تو اسی ریفرنس سے تھی کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح وہ لوگ مطلب منافقت آ جاتی ہے کہ وہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم خرچ کریں گے اگر ہمیں مل جائے. ہمیں بھی ہوتا ہے اکثر دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ہو تو میں یہ اس طرح سے خرچ کروں گا, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے. ارادہ تو ہم کر لیتے ہیں, جیسے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے یا مجھے فلان جگہ سے پیسے آنے ہیں, اگر آئیں گے تو میں یہ کروں گا یا میں اس طرح سے ان کو خرچ کر دوں گا, تو میں نہیں کر سکتے. تو پھر وہ ہاں دیکھیں, نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے میں فرق ہے. نہیں کرتے کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے اس بات کو کمٹ کر لیا ہے, نہیں ذہن میں ایک سوچ ہی ہے نا, نہیں کمٹمنٹ اور چیز ہوتی ہے, سوچ اور چیز ہوتی ہے. آپ کی بعض اوقات وہ آپ کی نہیں ڈسکس نہ کیا, اللہ سے کمٹ کیا ہو. ہاں دیکھیے, خواہش اور چیز ہے, کمٹمنٹ اور چیز ہے. اللہ کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کرنا ہے. یعنی آپ بے شک دل میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی میرا آپ سے وعدہ, وہ اور بات ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ممکن ہوا تو میں ایسا کروں گا. دونوں میں فرق ہے. کمٹمنٹ پر سوال ہوگا, خواہش پر نہیں. ایک بات. دوسری بات ہے, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات آپ کے سامنے اس سے زیادہ اہم مسائل آ جاتے ہیں, آپ کو وہ دیکھنے پڑتے ہیں. بعض اوقات وہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ نے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, اور جس وقت آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ کام کریں وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ ضرورت ختم ہو چکی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپ کے پاس جب پیسے آتے ہیں تو آپ خود کسی کرائسس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صورتوں پر منحصر ہے. بعض اوقات جب پیسے آتے ہیں تو اپنا کوئی قریبی اس قسم کے مسئلے میں ہوتا ہے کہ جو آپ نے ویسے سوچا ہوتا ہے آپ نہیں کر پاتے. بعض اوقات آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو کوئی آپ پر اختیار رکھنے والا راستے میں آ جاتا ہے کہ آپ کا ارادہ تب بھی ہوتا ہے مگر آپ نہیں کر پاتے. آپ کا شوہر یا آپ کے والدین یا کوئی ایسا جو آپ پر اختیار رکھتا ہے وہ آپ کو حکماً روک دیتا ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ علیحدہ اہمیت رکھتی ہیں. یہاں بات صرف ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے, اختیار رکھتے ہوئے, ضرورت بھی موجود ہے, سچویشن بھی وہی ہے, پیسہ بھی آ گیا, سب کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اگر پیسہ آیا اور وہ ضرورت ختم ہو چکی تھی اور وہاں نہیں لگ سکتا تھا, یا وہ پیسہ آیا اور اس سے زیادہ اہم کوئی کرنٹ ایشو آپ کے سامنے, جیسے فرض کریں آپ نے سوچا کہ پیسے آئیں گے تو فلاں بچی کی شادی میں 10,000 روپے دوں گی, لیٹ سپوز, اور جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ کی اپنے ہی کسی عزیز کا یا عزیز یا ملازم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے, تو آپ کہتی ہیں کہ بھئی شادی کا تو ہو ہی جائے گا, میں یہ پیسے اس کو دے دیتی ہوں, تو وہ زیادہ اہم ضرورت. ٹھیک ہے نا, اس وقت کے حساب سے اگر آپ نے چینج کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. پلان میں چینج اگر نیکی کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, تو دھوکہ دہی میں اور پلان چینج کرنے میں فرق ہے. دھوکہ نہیں دینا نہ اللہ کو نہ بندوں کو, پلان ہم اپنی ضرورت کے اکارڈنگ چینج کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, اور کوئی بات؟ اگر کوئی ہوگی بچہ اور پیسے کرے گا تو میں ضرور اس کو اس طرف لائیں, اس کو بس اس بات پہ ہم ادا کریں, اس کو کوئی بیٹے آپ کی ہم سوچ کی قدر کرتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ خود پڑھو, خود جج کرو. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.